ایاز ایک معمولی غلام تھا جو اپنی ذہانت اور بے شمار صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے زمانے کے عظیم شہنشاہ محمود غزنوی کا وزیر بن گیا۔ محمود غزنوی اس سے بہت شفقت سے پیش آتا اور اس کی بڑی قدر کرتا تھا۔ محمود غزنوی کی ایاز سے قربت کی وجہ سے دوسرے وزراء ایاز سے بہت حسد رکھتے تھے اور ہر وقت ایاز کو نیچا دکھانے کے لیے سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ شہنشاہ ایاز سے ناراض ہو کر اسے رخصت کر دیں۔ ان کی تمام کوششیں اور چالیں بیکار ثابت ہوتیں اور شہنشاہ کے دل میں ایاز کی قدر اور بھی بڑھ جاتی۔ وزیروں نے ایک دن محمود غزنوی سے پوچھا کہ اے پیارے شہنشاہ، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ اس غلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ شہنشاہ نے جواب دیا، ہاں، اس کی ایک مثبت وجہ ہے جس کا تمہیں وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ شہنشاہ نے تقریباً 2 ماہ بعد ایاز سمیت اپنے تمام وزیروں کو بلایا اور کہا، میرے پیارے وزیروں، کل میں شہر کے باہر شاہی باغ میں چھپ جاؤں گا۔ آپ سب مجھے جلدی سے ڈھونڈ نکالنا۔ صبح کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جو مجھے ڈھونڈ لے گا میں اس کو بہت زیادہ تحفے دوں گا۔ تمام وزراء نے بخوشی رضامندی ظاہر کر دی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے ذہن میں تحائف چھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں پہنچ کر بھی یہی سوچتے رہے کہ یہ قیمتی تحائف کیا ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کا خیال تھا کہ وہ آسانی سے شہنشاہ کو ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دوران انہیں اچھی نیند بھی نہیں آئی۔ اسی رات شہنشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے دروازوں کی طرف جانے والی تمام گلیوں کو خوبصورت رقاصاؤں سے بھر دیا جائے جو گانے اور رقص شروع کر دیں۔ شہنشاہ کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی اور شاہی باغ کی طرف جانے والی تمام سڑکوں اور راستوں کو نوجوان خوبصورت لڑکیوں، گلوکاروں اور ڈانسنگ پارٹیوں سے بھر دیا گیا، جنہوں نے بہت صبح سے ہی رقص و سرود کی محفلیں شروع کر دیں۔ اگلی صبح تمام وزراء شہر کے دروازوں سے ہوتے ہوئے شاہی باغ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اپنے راستے میں رنگینیوں اور خوبصورت رقاصاؤں کی اداؤں کے سامنے وہ مزاحمت نہیں کر سکے۔ موسیقی سننے اور نوجوان خوبصورت رقاصاؤں کا رقص دیکھنے کے شوق نے ان کے قدم روک لیے۔ ہر وزیر نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی محفلیں تو کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ البتہ جس باغ میں شہنشاہ چھپا ہوا ہے وہ چھوٹا سا باغ ہے، ہم سب کا دیکھا ہوا ہے۔ ہم چند منٹوں میں شہنشاہ کو تلاش کر لیں گے۔ ابھی ہمیں موسیقی اور رقص سے لطف لینا چاہیے۔ زندگی میں اس طرح کی ماہر گانے والی لڑکیاں اور رقاصائیں پتہ نہیں پھر کب دیکھنے کو ملیں۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ وزراء شاہی باغ تک پہنچنے کے لیے جلدی جلدی دروازے کی طرف جانے لگے، لیکن جب وہ باغ میں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کی شرمندگی اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی، اور اس وقت تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایاز شہنشاہ کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ وزیروں نے ایاز سے پوچھا، تم یہاں کب آئے؟ کیا تم نے ناچ گانا نہیں دیکھا؟ پارٹیاں نہیں دیکھیں؟ خوبصورت رقاصاؤں کا رقص نہیں دیکھا؟ ایاز نے کہا، کیسا ناچ گانا، کیسی پارٹیاں؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ طلوع آفتاب کے بعد میں سیدھا باغ میں آیا اور اپنے آقا سے ملاقات کی۔ تب سے میں ہر وقت شہنشاہ کے ساتھ رہا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، میرے پیارے وزیروں، میں تمہیں بتاتا ہوں، ادھر دیکھو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایاز کی آنکھوں کو میرے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے دل میں میرے سوا کسی چیز کے لیے جگہ نہیں۔
میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ کیسے میں اس سے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ ایاز کا یہ خلوص اور وفاداری اپنے محسن شہنشاہ سے تھی۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا اور عظیم محسن ہمارا اللہ ہے۔ ہمیں بھی اپنے رب سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی ایاز نے کی۔ ہماری آنکھوں کو ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے سوا کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی چیز کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارا دل باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا تو اللہ خود کو ہمارے دل پر تخت نشین کر لے گا۔